نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آداب زندگی کے 17ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آداب المعاشرت کا ہمارا سبق چل رہا ہے۔ آج کا سبق صفحہ نمبر 71 سے 74 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ادب نمبر 50۔ ایک شخص گلاس میں پانی لاتا تھا، کبھی اپنے لیے پڑھواتا تھا، کبھی کسی اور کے لیے، مگر بدون پوچھنے یہ نہیں بتلاتا تھا کہ اس وقت کس کے لیے پڑھواتا ہوں۔ اس کو فہمائش کی گئی کہ مجھ کو علم غیب نہیں، امتیاز کا اور کوئی قرینہ اصطلاحیہ بھی مقرر نہیں کیا گیا، تو ہر بار میں استفسار کا بار مجھ پر رکھنا یہ بھی خلاف تہذیب ہے۔ گلاس رکھ کر از خود یہ کہہ دیا کرو کہ فلاں شخص کے لیے پڑھوانا ہے۔ ادب نمبر 51۔ بعض لوگ صرف اتنا کہتے ہیں کہ ایک تعویذ دے دو، اور بدون پوچھنے نہیں بتلاتے کہ کس بات کا، اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ادب نمبر 52۔ ایک شخص نے کچھ آٹا لا کر رکھ دیا کہ یہ لایا ہوں، اور یہ نہیں کہا کہ کس واسطے، اس کو واپس کر دیا کہ جب تک پیش کرنے کے ساتھ از خود یہ نہ کہو گے کہ میرے واسطے لائے ہو یا مدرسہ کے لیے، اس وقت تک نہ لیا جائے گا۔ ادب نمبر 53۔ استنجا خانہ کو جاتے ہوئے دیکھا، ایک طالب علم وہاں پیشاب کر رہا ہے۔ اس کے فارغ ہونے کے انتظار میں ذرا فاصلے سے آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو سامنے ہو کر دیکھا تو وہ طالب علم پیشاب سے فارغ ہو کر استنجا خشک کرنے کے لیے بھی وہیں کھڑے ہیں۔ اس پر ان کو فہمائش کی گئی کہ اب اس جگہ کو مبحوث کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں سے ہٹ کر استنجا خشک کرنا چاہیے تھا۔ بعض لوگ لحاظ کے سبب اس جگہ کے خالی ہونے کے منتظر رہتے ہیں، دوسرے کے ہوتے ہوئے آتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ادب نمبر 54۔ ایک شخص کو دیکھا کہ استنجا سکھلاتا ہوا ایک عام گزرگاہ پر ٹہل رہا ہے۔ اس پر فہمائش کی کہ حتی الامکان لوگوں کی نظر سے چھپ کر استنجا سکھلانا چاہیے، جس قدر بھی دوری ممکن ہو۔ ادب نمبر 55۔ مجھ کو مدرسہ کی ایک کتاب کی ضرورت ہوئی جو میرے ایک دوست کے پاس امانت تھی، وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ میں نے ان کے بیٹھنے کی جگہ اس کی تلاش کرائی، نہ ملی، خود دیکھنے اٹھا، نہ ملی۔ دفعتاً کسی کی نظر پڑی کہ اسی جگہ ایک طالب علم صاحب وہاں ہی بیٹھے تکرار کسی کتاب کا کر رہے ہیں، اور سر کے نیچے بطور تکیہ کہ وہ مدرسہ کی کتاب رکھ چھوڑی ہے، جو ان کے کتاب کے نیچے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتی۔ دفعتاً وہ پہچانی گئی، تب وہ ملی۔ ان طالب علم صاحب کو ملامت کی گئی کہ بلا اطلاع کسی کی چیز کا استعمال کرنا اول تو ناجائز ہے، دوسرے اس میں یہ خرابی ہے کہ تمہاری بدولت اتنی دیر تک کئی آدمی پریشان رہے، ایسی حرکتیں مت کیا کرو۔ ادب نمبر 56۔ کوئی اپنا بزرگ کسی کام کی فرمائش کرے تو اس کو انجام دے کر اطلاع بھی دینا چاہیے تاکہ اس بزرگ کو انتظار سے انتشار نہ ہو۔ ادب نمبر 57۔ پنکھا جھلنے والوں کو کئی رعایت رکھنے کے لیے کہا گیا۔ اول تو یہ کہ پہلے پنکھے کو ہاتھ سے یا کپڑے سے خوب جھاڑو، کیونکہ بعض اوقات پنکھے کے فرش پر پڑے رہنے سے اس میں کچھ گرد و غبار بھی، کبھی کوئی باریک سا ریزہ مٹی کا یا چونے کا یا کنکر کا لگا رہتا ہے، اور حرکت دینے سے وہ آنکھ وغیرہ میں جا پڑتا ہے، جس سے تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرے ہاتھ ایسے انداز سے رکھو کہ نہ تو سر وغیرہ میں لگے اور نہ اس قدر اونچا رہے کہ ہوا ہی نہ لگے، اور ایسے زور سے بھی مت جھلو جس سے دوسرا پریشان ہو۔ تیسرے، اس کا خیال رکھو کہ کسی پاس بیٹھے ہوئے آدمی کو ایذا نہ ہو، مثلاً پنکھا اس کے منہ سے اڑا دیا جائے یا دیوار کی طرح اس کے سامنے بطور آڑ کے ہو جائے۔ چوتھے، جب مخدوم اٹھنے کو ہو تو خیال رکھو کہ پہلے ہی پنکھا ہٹا لو تاکہ لگ نہ جائے۔ پانچویں، اگر کوئی کاغذ وغیرہ نکالنے لگے تو پنکھا روک لو، مشین کی طرح تار نہ باندھ دو۔ ادب نمبر 58۔ بعض طبائع پر ایسے شخص سے ہدیہ لینا گراں گزرتا ہے جن کی کوئی حاجت ان سے متعلق ہو، مثلاً دعا کرانا، کوئی تعویذ لینا، سفارش کرانا، مرید ہونا و مثل ذالک۔ سوا اس کی بہت احتیاط رکھے۔ ہدیہ تو محض محبت سے ہونا چاہیے، جس میں کوئی غرض نہ ہو۔ اگر کوئی حاجت ہی ہو تو اس کے ساتھ نہ ملائے، بلکہ جب حاجت پیش کرے تو یہ شبہ نہ ہو کہ وہ ہدیہ اس واسطے دیا تھا، اور جب ہدیہ پیش کرے تو یہ شبہ نہ ہو کہ کسی حاجت کے لیے دیا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔
ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ کہ دیکھو تم نے محض احتمال پر کہ شاید میں وضو کروں لوٹا بھر کر رکھ دیا، اور یہ احتمال نہ ہوا کہ شاید وضو ہو، چنانچہ وہ تمہارا واقع میں غلط نکلا۔ اور یہ دوسرا احتمال واقع ہوا تو اس صورت میں اگر اتفاق سے میری نظر لوٹے پر نہ پڑتی اور رکھنے والے خود بھی غائب تھے تو یہ لوٹا یوں ہی بھرا ہوا رکھا رہتا اور کوئی برت نہ سکتا۔ اول تو اس کے بھرے ہونے کی وجہ سے کہ یہ قرینہ ہے کہ کسی نے اپنے لیے رکھا ہے، اور دوسرے اس پر مسواک رکھے رہنے کے سبب سے تو یہ تو عادتاً قرینہ قطعیہ ہے دوسروں کے استعمال سے روکنے کا۔ پس جب اس کو کوئی نہیں خرچ کر سکتا تو تم نے ایسی چیز کو بلا ضرورت محبوس کیا جس کے ساتھ نفع عام متعلق ہے، جو کہ اس کی وضع و نیت واقف کے خلاف ہے، تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ لوٹے کے متعلق ہوا۔ اب مسواک رہی سو تم نے بلا ضرورت اس کو محفوظ جگہ سے ہٹا کر ایک غیر محفوظ جگہ میں رکھ دیا، اور چونکہ اس کا انتظام نہیں کیا گیا کہ رکھنے کے بعد اس کی نگرانی بھی کی جائے کہ بعد فراغ اس کو پھر پہلی جگہ رکھ دیا جائے، کیونکہ لوٹے پر رکھ کر بذو میں خود یقین کر لیا گیا کہ فلاں شخص اس کو استعمال کرے گا اور استعمال کر کے اٹھا کر بھی رکھ دے گا، تو اس لیے اس کو ضیاع کے خطرہ میں ڈال دیا۔ تمہاری یہ خدمت اتنے ناجائز امور اور کلفتوں کا سبب ہوئی، آئندہ سے کبھی ایسا مت کرو، یا تو اجازت لے کر ایسا کرو، یا جس وقت دیکھو کہ وضو کے لیے آمادہ ہے اس وقت مذائقہ نہیں۔